قربانی جو ہے وہ فقط جو حاجی ہوتے ہیں، جو حج پر گئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتی ہے. حتیٰ کہ جو مستحب حج کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی ہمارا تو حج ہی مستحب ہے تو اس کے تمام اجزاء بھی مستحب ہوں گے، یعنی قربانی بھی مستحب ہوگی، ایسا نہیں. جو مستحب حج کرنے والے کے لیے بھی قربانی کرنا واجب ہوتا ہے. دیکھیے جیسے ایک سوال ہے کہ جناب عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جسے شروع کرنا مستحب ہے، لیکن عمرے کو مکمل کرنا واجب ہوتا ہے. یعنی شروع کرنا مستحب ہے لیکن مکمل کرنا واجب ہے. اسی طریقے سے مستحب حج کے اندر بھی قربانی کرنا واجب ہے، خواہ خود حج جو ہے وہ مستحب ہو. تو بہرحال حج کے سلسلے میں یعنی حج کی جو قربانی ہے یہ صرف فقط واجب ہوتی ہے. اچھا، اب جو کوئی غیر حاجی یعنی غیر حاجی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو حج پر نہ گیا ہو، یعنی جو حج پہ نہیں اپنے ملک میں ہے، وہ مثلا وہ چاہے صاحب استطاعت ارب پتی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، اس پر کیا عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہے؟ تو جواب اس کا ہے کہ جی نہیں، اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، البتہ تاکیدی مستحب ہے. اچھا، یہ اس وجہ سے بھی جاننا، ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں کیونکہ ہم رہتے ہیں جہاں پر فقہ حنفی والوں کی اکثریت ہے، مثلا جب بھی اگر آپ سے سوال بھی کرتے ہیں ہمارے برادران کہ بھئی آپ کے ہاں قربانی کیوں نہیں ہوتی ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ بھئی ہمارے ہاں تو قربانی واجب نہیں ہے، خواہ مستطیع کیوں نہ ہو، تو بڑا حیرانگی سے آپ کو دیکھتے ہیں، یا آپ پر ہو سکتا ہے تان و تشنیع کریں کہ دیکھیں کہ واجب آپ چھوڑ رہے ہیں. تو آپ ان کو یہ بتا سکتی ہیں کہ ان کی بھی جو 4 فقہ ہیں، فقہ حنبلی، شافعی، مالکی، ان تینوں فقہوں کے اندر بھی تاکیدی مستحب واجب ان کے ہاں بھی نہیں، صرف فقہ حنفی میں واجب ہے. تو وہ کیونکہ چاروں فقہوں کو اپنی برحق مانتے ہیں، تو جب بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ الفقہ والمذاہب الاربعہ ان کے یہاں کتاب لکھی گئی جس میں چاروں فقہوں کے فقہی احکام بیان ہوئے ہیں. ہمارے ایک عالم نے الفقہ والمذاہب الخمسہ کے نام سے کتاب لکھی جس میں فقہ جعفری کے مسائل کا اضافہ کیا اور بتایا کہ جو مسئلہ فقہ جعفری میں پایا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی سنی فقہ کے اندر پایا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یعنی ہم پر اگر کوئی تان کرتا ہے ہمارے کسی فقہی احکام پہ، تو آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ مسئلہ تو خود آپ کی ایک فقہ کے اندر یہ کئی فقہوں میں پایا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ حنبلی، مالکی اور شافعی کے اندر بھی قربانی مستطیع پر بھی واجب نہیں ہے، تاکیدی مستحب ہے. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے شیعہ مراجع کرام ہیں ان کے نزدیک جو شخص حج نہ کر رہا ہو، خواہ وہ صاحب استطاعت ہو، اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں. البتہ قربانی کرنا ممکن ہو تو تاکیدی مستحب ضرور ہے کہ قربانی کی جائے. جبکہ جمہور علماء اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت موقدہ ہے. امام شافعی، مالک اور احمد بن حنبل کے نزدیک بھی قربانی کرنا سنت موقدہ ہے. البتہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جیسے آپ حج پر جو خواتین جا رہی ہوتی ہیں تو یہاں پر اب اتنی سختی نہیں رہی، لیکن پہلے بہت سختی تھی کہ جناب محرم کا ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ بھی مسئلہ ان کی چاروں فقہوں کا مسئلہ نہیں ہے، صرف فقہ حنفی کا اور فقہ حنبلی کا مسئلہ ہے. فقہ حنبلی سعودی عرب میں فالو کی جاتی ہے، فقہ حنفی پاکستان میں کی جاتی ہے، تو دونوں کی طرف سے یہ پابندی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی محرم ساتھ ہونا چاہیے. لیکن فقہ شافعی اور فقہ مالکی میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی محرم ساتھ ہو، اور اس کے بغیر بھی حج ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ذرا کیونکہ ہم معاشروں میں رہتے ہیں ایسے جس میں دیگر مسالک کے لوگ بھی رہتے ہیں، اور اسکول، کالج، یونیورسٹیز، کام کی جگہوں کے اوپر اس قسم کے جب مسائل اٹھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اچھی معلومات ہوں تو آپ ان کو جواب دے کے خاموش بھی کر سکتے ہیں جو آپ پر طعن و اعتراض کر رہا ہو. خیر، اچھا، خواتین کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ خواہ عورت کماتی ہو، صاحب حیثیت ہو، قربانی تو خیر مردوں کے اوپر بھی واجب نہیں، اس لحاظ سے عورت کے اوپر بھی قربانی نہیں، واجب نہیں. البتہ وہ بھی اگر چاہے تو بقرعید کی مستحب قربانی میں جانور قربان کروا سکتی. جیسے کہ آپ نے فطرے کے مسائل جو سنے تھے اس میں بھی بات آئی تھی کہ اگر عورت گھر کی کفالت کر رہی ہو اور کھاتی کماتی ہو اور ظاہر ہے اس کے زیر کفالت افراد ہوں تو فطرہ عورت کے اوپر واجب ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت مالدار بھی اگر کوئی خاتون ہے تو اس کے اوپر بھی جیسے مردوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے،
جو حج پر نہ گیا ہو، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، خواتین کے لیے بھی واجب نہیں ہے۔ البتہ وہ بھی چاہیں تو اپنی طرف سے الگ سے جانور قربان کروا سکتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ بھئی ہم جاب کر رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، فائدہ اتنا زیادہ ثواب ہے اس کا، تو کیوں نہ ہم اپنی طرف سے بھی ایک جانور قربان کریں، اپنے آپ کو عید قربان کے روز اپنی مغفرت کروا لیں، ایک گناہ بھی ہمارے ذمہ نہ رہے، کروڑوں نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں مثلا لکھی جائیں، تو وہ بھی چاہیں تو اس طرح سے کروا سکتی ہیں قربانی۔ ہمارے ہاں کیونکہ رائج نہیں ہے خواتین کا قربانی کروانا، مرد حضرات کی طرف سے عام طور پر ہوتی ہے، تو یہ مسئلہ دماغ میں رہے کہ عورت بھی وہ قربانی کروا سکتی ہے۔ کیا قربانی کے جانوروں پر خمس بھی واجب ہے؟ دیکھیے، اگر آپ نے کسی نے ایسا پیسہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ جس پر سال پورا ہو چکا ہے اور خمس واجب ہو چکا ہے، تو پہلے اس کا خمس نکالا جائے گا اس پیسے کا، پھر اس سے قربانی کا جانور خریدا جائے گا۔ ہاں، لیکن اگر ابھی اس پر سال پورا نہیں ہوا اور اس سال پورا ہونے سے پہلے ہی ہم اس سے جانور قربانی کا ہم نے خرید لیا، تو چاہے ابھی قربانی نہیں بھی کی تب بھی وہ اسی میں شمار ہو جائے گا، جانور خرید کر لانا، اور اس پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پہلے سے اس مال کے اوپر ایک سال پورا ہو چکا اور خمس واجب ہو چکا ہے، تو اس سے پھر قربانی آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ، کیونکہ اس مال کا استعمال کرنا ہی حرام ہوتا ہے۔ تو پہلے آپ اس کا خمس نکالیے اور پھر اس کے بعد پھر آپ قربانی کا جانور خریدیں۔